شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 77 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ایرانی سپہ سالار اندر زغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے کر جائیں گے، میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ اندر زغر شیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کماندار نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے، اور اس پر بھی غور کرو اندر زغر، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کماندار نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں، وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے، یہاں کے وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں۔ اندر زغر نے کہا، میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا، ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی، ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ شیر نے کہا، انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑنا، ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ اندر زغر نے کہا، انہیں بھوکا رکھا ہے، ان کے کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے۔ کماندار نے کہا، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی زرہ پوش کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمانوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ شیر نے بلند آواز سے کہا، اندر زغر، ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہیں، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ ناظرین، اسی روز شیر نے اپنے وزیر اندر زغر اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہیں خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے، صرف 2 مارکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ شیر نے کہا، ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے کسریٰ کی طاقت نہیں مر گئی، سب کان کھول کر سن لو، جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا، اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھے۔ اندر زغر، تم مدائن اور ارد گرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہو لے جاؤ، سالار بہمن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دلجہ کے مقام پر پہنچ جائے، اس سے جلدی دلجہ پہنچ جاؤ گے، وہاں خیمہ زن ہو کر بہمن کا انتظار کرنا، جو ہی وہ آ جائے دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا، ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے، ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں، تمہیں
تمہیں زرتشت کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت۔ اندر زخر دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا۔ اندر زخر تمہارے ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ شہنشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ سالار اندر زخر نے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو۔ عورت شیر نے کہا، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لو۔ ناظرین، یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں، عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں مثنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشتی سالار اندر زخر حرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اندر زخر نے کہا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار ہمیں فوراً بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کریں گے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ایک اور نے کہا، آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں، مسلمان بڑے چلے آ رہے ہیں۔ اندر زخر نے کہا، شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں ڈبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ وفد کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کے 4 سالار مارے گئے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں حکم دیں، ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اندر زخر نے کہا، میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں، اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے۔ مسلمان صرف اس لیے فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے مسلمان جزیہ وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اس لیے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ مسلمان تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں؟ ذرا غور کرو تو سمجھو گے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں، اسے اور زیادہ طاقتور بناؤ اور اپنے مذہب کو ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ۔ اندر زخر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کی تحریر کے مطابق اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف اسی کو بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان اور کم سن لڑکیوں کو اپنے
اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنی لڑکیوں کو چھپا لو، مال و دولت زمین میں دبا دو، عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں گی۔ جوان آدمی ہتھیار، گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح کی قسم ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شور تھا، للکار تھی جو آندھی کی طرح دشت و جبل کو، جن و انس کو لپیٹ میں لیتی آ رہی تھی۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ جوش و خروش تھا۔ ناظرین، عیسائی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھی، بیویاں خاوندوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ ناظرین، کسریٰ کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے کرتے جا رہے تھے جو کسریٰ کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ناظرین، ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا، بستی میں مشعلیں گھوم پھر رہی تھی اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔ دو آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہو کون؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ ناظرین، دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائی اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا، تم تنومند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں کچھ بتاؤ، اور تم میں سے جو سب سے زیادہ سیانہ ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کماندار نے کہا۔ ہاں، ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں، ہو رہی ہے، کماندار نے کہا۔ کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم کاظمہ سے تھوڑی دور ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں، ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مجھے یہ دونوں افراد جاسوس لگتے ہیں، ایک سپاہی نے کہا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 78 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔